السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کی مداخلت، بیٹی کی ضد اور باپ کی موت، ایک دل دہلا دینے والی حقیقت۔ کیا کبھی سوچا ہے ماں کی بے جا مداخلت، بیٹی کی ناسمجھی اور ضد، کسی شوہر کی برداشت اور ایک باپ کا تڑپتا دل مل کر کیسے ایک ہنستا بستا گھر تباہ کر دیتے ہیں؟ یہ ویڈیو ایک کہانی نہیں، ایک آئینہ ہے جس میں ہر ماں، ہر بیٹی، ہر شوہر اور ہر باپ اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ یہ داستان ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے صرف اپنے شوہر کو نہیں کھویا بلکہ اپنے باپ کی جان بھی لے بیٹھی۔ اس کہانی میں نہ کوئی دشمن ہے، نہ کوئی ظالم ہے، صرف وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، لیکن ایک دوسرے کو وہ سمجھ نہ سکے کہ محبت صرف لاڈ سے نہیں، تربیت کے ساتھ پروان چڑھتی ہے۔ ایک بیٹی جو نازوں میں پلی، ایک ماں جو خود کو عقل مند سمجھتی رہی، ایک شوہر جو نبھانے کی حد تک چلا گیا، اور ایک باپ جو سب کچھ برداشت کر کر کے آخر خاموش ہو گیا۔ ہمیشہ کے لیے وہ خاموش ہو گیا۔ یہ ویڈیو صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ یہ سوچنے کے لیے ہے۔ شاید کہ آپ کی بیٹی سنبھل جائے، شاید کوئی ماں رک جائے، شاید کوئی باپ بچ جائے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی سنور جائے، یا شاید آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لے آئیں۔ ایک ایسی بیٹی کی دردناک آپ بیتی جس نے شوہر کو کھویا، باپ کو بھی، اور آخر کار وہ اپنا سکون بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ کھو بیٹھی۔ کبھی سوچا ہے ایک لڑکی کی ضد، ایک ماں کی بے جا محبت اور ایک شوہر کی برداشت کیسے مل کر ایک پورا گھر برباد کر دیتے ہیں؟ یہ کہانی کسی فلم کی نہیں ہے، یہ ایک حقیقی زندگی کی داستان ہے جس میں کردار کوئی فرضی نہیں، سب کردار اصلی ہیں، احساسات بھی، آنکھوں کے آنسو بھی اور دل کا درد بھی۔ وہ بیٹی جو نازوں میں پلی، لاڈوں میں پروان چڑھتی ہے، جسے زندگی کی تلخیوں کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا، جب اس کا سامنا حقیقت کے ساتھ ہوا تو اس کے ناز اسے لے کر ڈوب گئے۔ ایک ماں کی بے جا مداخلت نے کیسے بیٹی کا گھر برباد کر دیا، ایک باپ کا دل کیسے دھڑکنا چھوڑ گیا، ایک شوہر کیسے وہ جملے کہنے پر مجبور ہو گیا جو کبھی اس نے سوچے بھی نہ تھے۔ یہ کہانی صرف ایک لڑکی کی نہیں ہے بلکہ یہ ایک بہترین سبق بھی ہے، ہر بیٹی کے لیے، ہر ماں کے لیے، ہر شوہر اور ہر باپ کے لیے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، شاید کسی کا گھر بچ جائے، شاید کوئی ماں رک جائے، شاید کوئی بیٹی سنبھل جائے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک زندگی کا نوحہ ہے۔ دیکھیے، سوچیے اور خود کو پہچانیے۔ بالکل، یہ آپ بیتی اپنی تاثیر میں بہت گہری، درد سے بھری ہوئی اور سبق آموز ہے۔ میں اسی جذبے کو برقرار رکھتے ہوئے اس تحریر کو ایسے دل چھو لینے والے انداز میں ترتیب دے کر آپ کو سنا رہا ہوں کہ جو بھی اسے سنے وہ پھر اس کو انشاءاللہ سننے پر مجبور ہو جائے۔ یہاں پر ایک مکمل کہانی آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ یہ ایک لڑکی کی سچی آپ بیتی ہے، ان کی اجازت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ شاید کوئی بیٹی، کوئی ماں، کوئی بہن سنبھل جائے۔ میں والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، نازوں سے پلی پڑھی۔ ابو ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اتنے زیادہ لاڈ نہ کرو، کل کو یہ لاڈ ہی اس کے لیے پریشانی بن جائیں گے۔ مگر امی تھی
جیسے میری ہر ضد کو پوری کرتی تھی، ابو کو خبر بھی نہ ہونے دیتی تھی، اور امی چپکے سے میری خواہش پوری کر دیا کرتی تھیں۔ جس بھی کام سے ابو منع کرتے، امی چپکے سے اجازت دے دیتی اور میں وہ کام کر لیتی۔ انٹر کے بعد میری شادی ہو گئی، 20 سال کی عمر تھی، رشتہ بہت اچھا تھا، پڑھا لکھا لڑکا تھا، کھاتا پیتا ہینڈسم بھی۔ ابو نے چھان بین کر کے مجھے بیاہ دیا۔ میری امی نہیں مان رہی تھی، کہتی تھی کہ کچھ بہتر رشتے بھی آ سکتے ہیں، تھوڑا مزید انتظار کر لو، مگر ابو نے خاندان کے بڑوں کو شامل کیا اور امی کو منایا، اور میری رضا بھی اس کے اندر شامل تھی۔ لیکن چونکہ میں نازوں میں پلی ہوئی تھی تو برداشت کی عادت میری نہیں تھی، تربیت کا کہیں کوئی نام و نشان تک نہیں تھا، اور پھر میں نے شوہر کی باتیں اپنی ماں کو بتانی شروع کر دیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں شکایت بن کر پہنچتی رہیں۔ امی کو سننے کا مزہ آتا تھا اور وہ ہمیشہ مجھے مشورے دیتی تھیں، چپ مت رہنا، خاوند کوئی بات کرے تو فوراً اس کو جواب دینا، خود پر ظلم نہ ہونے دینا۔ 2 بیٹیاں، 1 بیٹا ہو گیا، مگر میں ویسی کی ویسی ہی رہی۔ شوہر نے 1-2 بار سختی کی کوشش بھی کی تو بیماری کا ڈرامہ کر کے میں میکے چلی جاتی۔ ابو جان نے بھی مجھے سمجھایا، سختی کی، روکا، منایا تو میں واپس آ جاتی، مگر اپنی عادت نہ بدلی۔ شوہر نے بھی محبت سے، نرمی سے، ہر طریقے سے مجھے سمجھایا کہ گھر بچا لو، اپنے آپ کو سدھار لو، لیکن مجھے وہ شخص دنیا کا سب سے برا انسان لگتا تھا۔ ابا جان نے ایک بار ہاتھ جوڑ کر کہا، بیٹا اپنا گھر آباد رکھو، ایسا نہ کرو، مگر میں ماں کی دی گئی تربیت میں تھی، اور ماں کی تربیت ایسی تھی جو مجھے لے ڈوبی، اور پھر ایک دن وہ آ ہی گیا جس دن کا مجھے کبھی اندازہ بھی نہ تھا۔ کچھ دنوں سے شوہر سے ان بن ہو رہی تھی۔ امی مجھے روز سبق دیتی تھیں اور میں اس سبق کو دہراتی جاتی تھی۔ صبح کی چھوٹی سی بات پر میں نے معمول سے زیادہ ہنگامہ کر دیا، اور پھر میرے شوہر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ طلاق کے 3 لفظ، صرف 3 الفاظ، اور میرا سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے ابو جی کو کال کی، ابا جان لڑائی ہو گئی ہے، آ جائیں، مجھے لے جائیں۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ طلاق ہو چکی ہے، مجھے پتہ تھا کہ یہ خبر ان کے لیے قیامت خیز خبر ہوگی۔ ابو آئے اور گھر میں داخل ہوتے ہی شوہر سے کہا، بیٹا مجھے معافی مانگنے دو، مجھے پتہ ہے غلطی میری بیٹی کی ہے، وہ اکثر لڑائیاں کرتی ہے۔ شوہر نے تحمل سے کہا، انکل جی اب بات یہاں تک نہیں رہی، اب تو طلاق ہو چکی ہے۔ ابو جان نے کہا، اچھا چلو ایسے کرو، رکشہ کرا دو، میں لے جاتا ہوں اپنی بیٹی کو۔ شوہر نے کہا، نہیں آپ گاڑی میں جائیں۔ ابو ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گئے اور گاڑی کے اندر وہ بالکل خاموش تھے۔ گھر پہنچے، امی کو دیکھا اور بس اتنا کہا، لو تمہاری بیٹی کو صلہ مل گیا، اب تمہیں بھی انعام ملنا چاہیے۔ اور پھر ابو جان نے امی کو بھی طلاق دے دی۔ امی چیختی رہ گئیں اور ابو تالیاں بجاتے ہوئے بولے، مبارک ہو، اب تم دونوں ماں بیٹی مل کر عدت گزارو۔ اور وہ دروازہ بند کر کے کہیں چلے گئے۔ پھر 4 دن تک ابو جی گھر واپس نہیں آئے۔ ہم نے ہر جگہ ڈھونڈا، ہر طرف گئے اور کوشش کی کہ وہ مل جائیں۔ خاندان والوں کی باتیں الگ سہنی پڑیں، ابو کی گمشدگی کا الگ معاملہ ہو گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ 5ویں دن جمعے کے وقت میرے تایا زاد بھائی کی کال آئی، چچا مل گئے ہیں، لا رہا ہوں۔ میرے اندر جیسے پھر سے سانس آ گیا، لیکن جب ابو آئے تو کفن میں لپٹے ہوئے
ایدھی کی ایمبولینس میں واپس آئے۔ 5 دن وہ کہاں رہے کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں، کوئی جانتا نہیں۔ ایدھی والوں نے بتایا کہ وہ فٹ پاتھ پر پڑے ملے تھے، نہ کوئی زخم تھا نہ کوئی چوٹ تھی، صرف دل بند ہونے کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ اور آپ جانتے ہیں ان کا دل میں اور امی ہم دونوں نے بند کیا۔ یہ جملہ اس 36 سالہ لڑکی کا میرے دل پر گھونسے کی طرح لگا۔ اب ابو کا چھوڑا ہوا گھر ہے جو امی کے نام کے اوپر تھا، اوپر والا پورشن کرائے پر دیا ہے۔ ابو کی پنشن آتی ہے، سفید پوشی میں گزارا ہو رہا ہے، مگر سکون کہیں نہیں ہے۔ ددیال والے ہم سے ملتے ہی نہیں، کہتے ہیں تم دونوں نے ہمارے بھائی کی موت کا سامان کیا، تم دونوں اس کی موت کا سبب ہو۔ 3 بچوں میں سے 2 باپ کے پاس جا چکے ہیں، خود لڑ کر وہ چلے گئے۔ اب چھوٹا بچہ ہے 3 سال کا، لیکن مجھے پتہ ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ امی اب بھی ویسی کی ویسی ہیں، ابو کو کوستی ہیں، مگر اب مجھ میں ہمت ہے کہ ان سے لڑ سکوں۔ میں کہتی ہوں اگر ابو نے تمہیں پہلے طلاق دے دی ہوتی تو شاید میرا گھر تو بچ جاتا۔ رہنے کو گھر ہے، کھانے کو ہے، مگر سکون ابو کا چہرہ ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا تھا۔ شوہر بھی یاد آتے ہیں، وہ بھی برا نہیں تھا، میری تربیت بری تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ساری غلطی ماں کے اوپر ڈال رہی ہوں۔ میں بالغ تھی، سمجھدار تھی، لیکن تربیت ایسی ملی کہ غلط کو صحیح سمجھتی رہی۔ میں نے ساری زندگی امی کو نانی سے یہی باتیں کرتے سنا تھا۔ نانی کہتی تھیں کچھ بھی ہو طلاق مت لینا، اور امی طلاق کی نوبت ہی نہیں آنے دیتی تھیں۔ ابو چپ رہ جاتے تھے۔ ہر کسی کے صبر کی ایک حد ہوا کرتی ہے، اور میرے جو شوہر تھے وہ بہت نیک فطرت آدمی تھے، مگر اس دن وہ بھی ٹوٹ گئے تھے، پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے حد سے زیادہ ضد کر لی تھی۔ امی کہتی تھیں تمہاری شادی ہی غلط شخص سے ہوئی ہے، بس یہی بات دل میں بیٹھ گئی، اور پھر ان کی ہر بات بھی برائی لگنے لگی، اور آج مجھے نیند نہیں آتی۔ 24 میں سے بمشکل 2 گھنٹے سوتی ہوں۔ ابو کی جان لے کر اور اپنا گھر برباد کر کے مجھے نیند آنی چاہیے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آپ بیتی کو سب کے سامنے رکھنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں، اولاد کی تربیت کے لیے کام کریں، اولاد کی تربیت بہت زیادہ کریں۔ عورت ماں بن کر گیم چینجر بن سکتی ہے۔ بحث نہ کریں کہ کون غلط تھا کون صحیح تھا۔ اپنے بچوں کی تربیت اور اپنا احتساب کریں۔ شادی شدہ بیٹیوں پر رحم کریں، ان کے کچن، ان کے بیڈ روم، ان کے ذہن میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ انہیں بھڑکانا چھوڑ دیں۔ ماں کی زیادہ مداخلت بیٹیوں کے اجڑے گھروں کی سب سے بڑی وجہ ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بیٹیوں کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، برباد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔